ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. وقال تعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. محترم حاضرین جمعہ، قابل احترام پردہ نشین خواتین حضرات، سب سے پہلے تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا تن تنہا رازق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے۔ کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، جس نے اپنے بعد نام ہمیں بتلائے ہیں اپنے نبی کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد نام کچھ اور مخلوقات کو سکھلائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد نام مخلوقات کو سکھلائے ہیں، اور کچھ نام ایسے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھا۔ ہم اللہ رب العالمین کے لیے ان تمام ناموں کو ان کی صفات کے ساتھ اللہ کے لیے خاص کرتے ہیں۔ بعدہ حمد و ثنا کے درود و سلام کا تحفہ نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص پیغمبر آخر الزمان احمد مجتبی، ساقی کوثر، شافی محشر، شفیع المذنبین، سید الکونین، سید ولد آدم، جناب مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے، ہم سب پر آمین۔ حاضرین کرام، آج جس عنوان کے تحت ہم آپ حضرات کے سامنے خطاب کریں گے، عنوان ہے انسانی زندگی کا سفر۔ انسان کی از ابتدا سے لے کر انتہا تک کتنے مراحل کو پار کر کے وہ اپنی منزل مقصود کو پہنچتا ہے، اس کے اوپر ہم مختصر روشنی ڈالنے کی آپ کے سامنے کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو ان باتوں سے عبرت حاصل کرنے اور اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین کرام، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو ایک پلان کے تحت بنایا۔ ایسا نہیں جیسا بیان کیا جاتا ہے، جیسے اس امت یا اس دور کے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ دنیا حادثے سے وجود میں آئی، ایک حادثے کے ذریعے سے دنیا وجود میں آئی، آدمی پہلے بندر تھا، بعد میں جا کر کے انسان بنا۔ یہ سارے فلسفی والے باتیں ہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو ایک پلان کے تحت بنایا، ایک ترتیب کے تحت بنایا،
جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ترتیب کے ساتھ پیدا کیا، بنایا، اس کی خلقت کی، اسی طرح ترتیب کے ساتھ یہ دنیا اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے۔ ایک مومن اللہ رب العالمین کی دی گئی علم اور شریعت کی رہنمائی میں زندگی گزارتا ہے، اس کے سامنے کوئی آ کر کے یہ کہے کہ 2012 میں دنیا ختم ہونے والی ہے، 2022 میں دنیا ختم ہونے والی ہے، 2030 میں دنیا ختم ہونے والی ہے، ایک مومن کا دل مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ دنیا ایسے ختم نہیں ہو سکتی، یہ دنیا ایسے ہی اپنے اختتام کو نہیں پہنچ سکتی۔ اس دنیا کے اختتام کے لیے امام مہدی کے وجود میں آنا ضروری ہے، اس دنیا کے اختتام کو پہنچنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ہونا ضروری ہے، دجال کے خروج کا ہونا ضروری ہے، یاجوج اور ماجوج کے ظہور کا ہونا ضروری ہے۔ یہ تمام مراحل سے گزر کر کے دنیا اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ یہ کافرانہ سوچ اور فکر ہے کہ دنیا فلاں سال ختم ہوگی، فلاں سال ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا علم اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں دیا، اپنے پاس اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی خبر مخفی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بچایا۔ ہاں، کچھ ایسے مناظر بتائے اللہ تعالیٰ نے جو کہ قیامت سے پہلے رونما ہوں گے، وہ الگ موضوع ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ دنیا ایک ترتیب کے حساب سے بنی ہے، انسان کا وجود ایک ترتیب کے حساب سے وجود میں آیا ہے، اور اس کی انتہا بھی ایک ترتیب کے ساتھ ہوگی۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے انسان کے اجسام کو بنانے سے پہلے ان کی ارواح کو بنایا، ان کی روحوں کو بنایا، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا، ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی جب پشت پر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والی تمام روحوں کو جمع کر دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو دکھلایا کہ یہ تمہاری ذریت، یہ تمہاری ذریت اور تمہاری نسل قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ ہیں، اس میں سخی بھی ہوں گے، اس میں گنہگار بھی ہوں گے، اس میں معصی بھی ہوں گے، اس میں خطا کار بھی ہوں گے، ان میں اولیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے۔ اے آدم، یہ تمہاری پوری ذریت اللہ تعالیٰ نے سب کا دیدار کروایا، جس میں میں اور آپ بھی شامل تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس عہد میں ہم تمام سے یہ پیغام لیا، یہ پیغام اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، الست بربکم، اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے مخاطب ہو کر کے یہ بیان فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام ارواح، تمام روحوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سب سے یہ وعدہ لیا اور پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا معنی میرے بھائیوں اس کا؟ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا کیا معنی ہے؟ ہم نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا قالوا بلا یا ربی، کیوں نہیں ہے اللہ، تو ہی ہمارا معبود ہے، تجھے ہی ہم رب مانیں گے، کب مانیں گے؟ کیا عالم ارواح میں رہ کر کے مانیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ آگے ایک اور زندگی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجنے والا ہے، دنیا میں جانے کے بعد اللہ بھی ہوں گے، غیر اللہ بھی ہوں گے، دنیا میں جانے کے بعد مسائل پریشانیاں آئے گی، کس سے سوال کرو گے؟ بارش نازل ہوگی، بارش نازل ہونے کا سوال کس سے کرو گے؟ قحط سالی کے ذریعے سے تمہیں اللہ آزمائے گا، بارش کا سوال کس سے کرو گے؟ روزی کا سوال کس سے کرو گے؟ تمہیں مرض میں مبتلا کرے گا، صحت یابی کا سوال کس سے کرو گے؟ تمہیں بے اولاد رکھے گا، اولاد کا سوال کس سے کرو گے؟ الغرض اللہ تعالیٰ تمہارے تمام زندگی کے مراحل کا اختیار رکھتا ہے، ان تمام اختیارات میں تم کس کو اپنا معبود بناتے ہو؟ یہ ہے رب ماننے کا معنی، یہ معنی ہے رب کو ماننے کا کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی سے جڑی ہوئی تمام چیز کا اختیار تیرے ہاتھوں میں ہے، لہذا میں اپنی زندگی میں جب کبھی کسی چیز کی ضرورت پاؤں گا تجھی سے سوال کروں گا۔ یہ مانا تھا ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے کہا قالوا بلا یا ربی، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ توحید ربوبیت کا ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کیا کہ اے اللہ دنیا میں جب کبھی بھیجے گا تجھے ہی ہم مانیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب یہ دنیا میں آئے، جب آدم علیہ السلام کی نسل دنیا میں آئی، شیطان نے اس قدر ورگلایا، اللہ رب العالمین سے ہٹا کر کے غیر اللہ کا بنایا۔ آج یہ امت، آج یہ قوم یا انسانیت اللہ رب العالمین کے آگے اپنے دامن کو نہیں پھیلاتی۔ جب اسے اولاد چاہتی ہے تو کسی اور سے سوال کرتی ہے، جب یہ بیماری میں ملوث ہوتی ہے تو کسی اور سے اولاد کو طلب کرتی ہے، شفا مانگتی ہے یا روزی یا کاروبار مانگتی ہے۔ میرے بھائیوں، عہد الست میں کیا ہوا وعدہ کیا ہم نے بھلا دیا نہیں؟ کیا ہم نے اس سے بغاوت اختیار نہیں کی؟ کیا ہم نے اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا؟ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کے ساتھ بغاوت اختیار کی اور اس وعدے اور اس پیمان کو ہم نے بھلا دیا۔ یہ عالم ارواح کی زندگی تھی جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر گزاری۔ کتنا سال کھڑے رہے نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتلایا کہ کتنا عرصہ میں اور آپ یا پوری دنیا یا پوری انسانیت عالم ارواح میں کتنا وقت گزاری، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتلایا۔ جتنا عرصہ چاہا اللہ تعالیٰ نے رکھا عالم ارواح میں، عالم ارواح سے نکال کر کے، روحوں کے رہنے کی جگہ سے نکال کر کے دوسرا مرحلہ جو انسان طے کرتا ہے وہ مادر رحم ہے۔
اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال کر ماں کے پیٹ میں بھیجا، نطفے کی شکل میں باپ کی پشت سے نکل کر ماں کے پیٹ میں انسان پہنچا۔ یہ انسان کا دوسرا سفر ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے جو وہ طے کر کے اس دنیا میں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس عالم میں بھی اللہ رب العالمین نے بندے کو کسی اور کا محتاج نہیں بنایا۔ ماں کی ایک اٹڑی سے بچے کے لیے غذا کا انتظام کر دیا، کھاتا چلا جا، تیرے جسم کو ہم بناتے چلے جائیں گے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے بہترین سانچے میں ڈھال کر تجھے پیدا کیا، بہترین سانچے میں ڈھال کر کے تجھے پیدا کیا۔ بتاؤ کوئی ہے ماں کے پیٹ میں بچے کو روزی دینے والے؟ بتاؤ کوئی ہے ماں کے پیٹ میں بچے کا دماغ بنانے والے؟ بتاؤ کوئی ہے ماں کے پیٹ میں بچے کی رگوں اور پٹھوں کو بنانے والے، اس کی ہڈیوں کو، اس کے جوڑ کو بنانے والے؟ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح سے نکال کر ماں کے پیٹ میں بھیجا۔ کوئی عبادت کی وہاں پر؟ کوئی عبادت نہیں کی، کوئی ریاضت نہیں کی۔ عہد ارسط میں بھی کوئی عبادت نہیں، صرف ایک اقرار تھا جس کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ ماں کے پیٹ میں بھی کوئی عبادت نہیں، بس ایک مدت کھڑے رہے، کوئی 8 مہینہ، کوئی 9 مہینہ، یا کوئی 6 مہینہ، کوئی 7 مہینہ، اس قدر ماں کے پیٹ میں ایک مدت تک پڑے رہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تیسرا مرحلہ مکمل کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ عالم دنیا میں ہم آئے، ماں کے پیٹ سے نکل کر کے اس دنیا میں آئے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ دنیا میں بھیجے جا رہے ہو، مقصد کیا ہے دنیا میں جانے کا؟ مال کمانا، دولت کمانا، عزت کمانا، شہرت کمانا، محلات کی تعمیر کرنا، پراپرٹیاں بنانا، جائیداد اکٹھا کرنا، اولاد کو پڑھانا لکھانا، یہ مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تو واحد مقصد حقیقی کے ساتھ کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی مقصد حقیقی نہیں ہے۔ یہ جتنے مقاصد جس کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے، سارے مجازی مقاصد ہیں، ہماری ضروریات ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ مقصد حقیقی صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اور ان عبادات کو اللہ رب العالمین نے ہم پر مسلط، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تم اللہ رب العالمین تم سے راضی ہوگا، تم سے خوش ہو کر کے تمہیں بہشت میں داخل کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے مقصد دے کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ لیکن افسوس کی بات ہے، جب اس دنیا میں آئے ہم نے اپنے مقصد کو بھلا دیا، اپنے مقصد سے ہٹ کر کے دیگر مقاصد پر ہم اپنا کام کرتے رہے، اور اس آسائش والی دنیا میں، اس عیش و عشرت والی دنیا میں ہم مگن رہے۔ اس کی آسائش ہمیں اتنی بھائی کہ ہم جنت کی خوشیوں کو بھول گئے، ہم جنت میں ملنے والی نعمتوں کو بھول گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو جو ہے مصائب سے، پریشانیوں سے، ابتلا اور آزمائش سے گھیر دیا۔ اب اس قدر آزمائش میں مبتلا ہو کر کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہونا چاہتے، انہیں تو عیش چاہیے، انہیں نفسانی خواہشات چاہیے، وہ نفسانی خواہشات میں ملوث ہو کر کے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جہنم کو نفسانی خواہشات سے گھیر دیا، آسانیوں سے گھیر دیا، تمام آسائشوں سے گھیر دیا۔ اب لگتا ہے کہ کوئی جنت میں داخل ہونے کا جو ہے متمنی نہیں ہے، اس کی تمنا نہیں کہ ان مصائب میں شکار ہو کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ مجھے تو دنیا میں عیش پرستی مل رہی ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الدنیا سجن المؤمن والجنت کافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ لیکن آج مومن سمجھ بیٹھا ہے کہ دنیا ہی میرے لیے سب کچھ ہے، تمام چیزیں، تمام کوشش دنیا کے لیے، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جب کبھی لفظ دنیا کہا اس کو پھٹکارا۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں لفظ دنیا کا استعمال اللہ رب العالمین نے کیا، کہا متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے، بغاوت کرنے والی ہے، فانی دنیا ہے، چھوڑے جانے والی ہے۔ اپنے ساتھ کبھی وفا اس نے نہیں کی، اس کے لیے ہر دن نئی دلہن کی طرح جو ہے یہ دو لوگوں کے لیے سجائی جاتی ہے۔ یہ دنیا دھوکے کا اور فریب کا سامان ہے، متاع الغرور۔ اللہ رب العالمین نے جہاں کہیں لفظ دنیا استعمال کیا اس کو پھٹکارا، اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا، اس دنیا کی مثال پانی کے ساتھ دی، اس دنیا کے بارے میں کہا جیسے پانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی مثال پانی سے دے کر کے یہ بتلانا چاہا، اور گویا کہ یہ پانی کی طرح دنیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر پانی مقدار میں ہو تو فائدہ دیتا ہے، مقدار سے بڑھ جائے نقصان کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ آپ سمجھیے اس بات کو، اگر بارش مقدار میں پڑے، کم تعداد میں پڑے، کم مقدار میں پڑے تو انسان کے لیے فائدہ ہے، اس کی فصلوں اور کھیتی باڑیوں کے لیے فائدہ ہے۔ اگر بن موسم کے بارش ہو جائے، بن موسم کے پانی برسنے لگے تو فصلوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، انسانیت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اس کے گھروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی طریقے سے باڑھ آ جائے، سونامی آ جائے، پانی کی مثال اسی طرح ہے کہ اگر دنیا تم مقدار میں رکھو گے تو تمہارے لیے فائدہ ہے، اگر اسے ذہن میں جگا دو گے، اسے اپنے دل میں جگا دو گے
تو اسی طرح نقصان ہے جیسے پانی تمہارے لیے نقصان بن جاتا ہے جب کبھی یہ باڑ اور سونامی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور پانی کی ایک اور کیفیت یہ بھی ہے میرے بھائی، پانی کی صفت ایک اور یہ بھی ہے کہ اسے قرار نہیں ہوتا، ایک جگہ کھڑے نہیں ہوتا پانی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پانی سے دنیا کی مثال دے کر یہ سمجھانا چاہتا ہے، لوگوں دنیا کے پیچھے نہ پڑو، یہ دنیا کسی ایک کے ہاتھ میں کبھی نہ رہی، آج کسی کے ہاتھ میں ہے تو کل کسی اور کے ہاتھ میں ہوگی، آج کسی ایک کے ہاتھ میں ہے تو کل کسی اور کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ دنیا اپنے اندر قرار کی صفت نہیں رکھتی، کسی ایک کے پاس ہمیشہ ہو ایسا نہیں ہوتا۔ اگر دنیا نام ہے دولت کا، قارون کی شکل میں اس کا انجام دیکھ لو، اگر دنیا نام ہے شہرت کا، فرعون کی شکل میں اس کا انجام دیکھ لو، اگر دنیا نام ہے خوبصورتی کا، اس زمین کے اندر مدفون کئی شخصیتیں ایسی ہیں جو خوبصورت تھی لیکن اس کے باوجود سپرد خاک کی گئی کہ نہیں کی گئی۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، یہ تماشا نہیں ہے، یہ انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے قرار دیا دنیا کو اتنا ہی استعمال کرو جتنے کی ضرورت ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دنیا کتنی استعمال کرنی ہے۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ اب دیکھیے، ہم میں سے بہت سارے لوگ معیشت کے لیے سعودی وغیرہ کا سفر کیے ہوں گے، کمانے کی غرض سے سعودی وغیرہ کا سفر کیے ہوں گے۔ کیوں جاتے ہیں وہاں پر؟ جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے پیسے کماؤ اور وہاں سے واپس آ جاؤ۔ کتنے بھی سال آپ وہاں پر رہ لیں، خارجی کہا جائے گا، خارجی کہا جائے گا۔ سعودی آپ کو سٹیزن شپ نہیں دے گا، جتنے بھی ایام آپ سعودی میں رہیں گے آپ خارجی کہلائیں گے۔ اسی طرح جتنے بھی ایام، جتنے بھی عمر آپ دنیا میں گزار لیں، آپ کی دنیا حقیقی دنیا نہیں ہے، آپ کو رہنا جنت میں ہے، آپ جنت کے سواری ہے، آپ کو جنت سے نکالا گیا، واپس جنت میں جانے کی فکر کرنا آپ کو ہے۔ یہ دنیا اصل آپ کا ٹھکانہ نہیں ہے، آپ کو اس دنیا میں اتنا ہی وقت گزارنا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تو راہ چلتا ایک مسافر ہوں جس نے ایک درخت کے نیچے کچھ وقت گزارا اور واپس اپنے سفر کی طرف رواں ہوتا ہوں۔ لہذا دنیا میں اسی طرح رہنا ہے جیسے آپ سعودی میں رہ کر کے آئے۔ سعودی میں رہ کر کے آپ اپنا وطن نہیں بھولتے، اپنا گھر نہیں بھولتے، اسی طرح دنیا میں رہ کر کے آپ کو جنت نہیں بھولنی ہے، جنت اپنا اصل ٹھکانہ نہیں بھولنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا انسان کے ساتھ کبھی وفا نہیں کرتی، تو انسان کا جو تیسرا مرحلہ اور تیسرا سفر ہے یہ دنیا میں آیا، یہ دنیا میں رہ کر کے اللہ رب العالمین نے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا، اور سب سے کٹھن مرحلہ یہ دنیا ہی، سب سے کٹھن مرحلہ یہ دنیا ہی ہے۔ کیوں کٹھن مرحلہ ہے؟ کیونکہ اس کے بعد کے جتنے مراحل ہیں ساروں کا دار و مدار دنیا پر ہے، ساروں کا دار و مدار دنیا میں زندگی گزاری ہوئی، جس طریقے سے گزاری ہے اس طریقے کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، اس طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ پیش کیا جائے گا، اس کے ساتھ ہر معاملہ پیش ہوگا کہ دنیا میں کس طرح زندگی گزاری۔ نیک اعمال کیے ہوں گے قبر میں جزا ملے گی، نیک اعمال کیے ہوں گے حشر کے میدان میں جزا ملے گی، نیک اعمال کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی جنت ملے گی۔ اگر دنیا میں بد اعمال کیے ہوں گے، بد کرداری میں زندگی گزاری ہوگی، قبر میں بھی ٹھکانہ جہنم کی حولناکیوں کی طرح ہوگا، حشر کے میدان میں بھی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اور اللہ رب العالمین گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو دنیا ہوئی کہ نہیں کٹھن؟ سارے مراحل میں سب سے کٹھن دنیا ہے، سب سے کٹھن مرحلہ دنیا کا مرحلہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اب اس دنیا سے نکال کر کے چوتھی چیز جس سے وقت اللہ تعالیٰ نے بندوں کو روانہ کیا یا کیا جائے گا وہ عالم برزخ ہے، وہ قبر ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی زندگی گزارتا ہوں، میرے بہت آرزو اور ارمان ہیں، بہت آرزو اور تمنائیں ہیں، ہر تمنا ایسی کہ ہر تمنا پر دم نکلے، بہت نکلے مگر میرے ارمان کم نکلے۔ اس دنیا میں اتنے خواہشات کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اتنی اس کی زندگی بھی نہیں ہے، اتنی خواہش ہوتی، اتنی آرزو ہوتی ہے، اتنے فیوچر پلانز ہوتے ہیں، اتنے مستقبل کی ساری تمنائیں ہوتی ہیں، اتنی تو زندگی بھی نہیں دی گئی انسان۔ پوچھا جائے اس نے اگلے 10 سال 15 سال کی فیوچر پلاننگ کی ہے، پوچھا جائے بھائی کچھ ہے گارنٹی آپ کے پاس کہ آپ اگلے 15 سال زندہ رہو گے؟ اگلے 15 سال آپ زندہ رہو گے، کوئی گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ لیکن یہ گارنٹی تو ہے کہ موت کا فرشتہ سر پر منڈا رہا ہے، کسی بھی وقت آ سکتا ہے، کسی بھی وقت آ کر کے ہماری روح کو قبض کر سکتا ہے، لیکن اس کی تیاری ذرا برابر بھی موجود نہیں، ذرا برابر بھی اس کی کوشش موجود نہیں ہے کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو ہم سے کیا کہے گا؟ یہ کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ کہے گا کہ اے نفس مطمئنہ اللہ کی رضا کی طرف نکل، یا یہ کہے گا یا ایتھا النفس الخبیثہ کہ اے خبیث روح نکل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف۔ اس بات کی فکر ہمیں نہیں ہے، ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ابو داؤد کی جو روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب انسان کے اختتام کا وقت آتا ہے، اس کی موت کا وقت آتا ہے، آسمان سے بہت سارے فرشتے نازل ہوتے ہیں،
میرے بھائیوں، جو ہماری روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں وہ ایک فرشتہ نہیں ہوتا. اس روایت کے تحت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں جو میت کا سامان لے کر کے آتے ہیں اور آ کر کے میت کی تحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں. جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے دور تک بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت آتا ہے جو روح قبض کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے مقرر کیا ہے. ملک الموت آتا ہے، اس کے سرانے بیٹھ جاتا ہے. اگر وہ روح خبیث ہوتی ہے تو اس کے چہرے پر، اس کی پشت پر مار مار کر کے اسے نکالا جاتا ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ تو اپنی روح کو خود نکال، آج تو اپنی جان کو خود نکال اور میرے حوالے کر. وہ روح آسانی سے نہیں نکلتی، پورے جسم میں گھومتی ہے، پھرتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی روح کو قبض کرنا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. فرشتے لمحہ برابر تاخیر نہیں کرتے. جو وقت مقرر ہے اس وقت پر اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے. اگر وہ روح پاک نہ ہو، ناپاک روح ہو، خبیث روح ہو، فاسق اور فاجر ہو، تو فرشتے جو دور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس کی روح کو جیسے ملک الموت قبض کرتا ہے وہ دور بیٹھے جہنم کا ٹاٹ لے کر کے آئے. کیونکہ یہ خبیث روح ہے، یہ جہنمی روح ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جہنم کا ٹاٹ لے کر کے آئے ہیں، جہنم کے آگ کی گندک کی بدبو لے کر کے آئے ہیں. جیسے ہی روح نکلتی ہے اسے جہنم کے ٹاٹ میں لپیٹ دیا جاتا ہے. اس کی بدبو انسان اور جنات کے سوا تمام مخلوقات سنتی ہے، سونگتی ہے. اور اسی طرح تمام آسمان کے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے راستے سے اس روح کو نہ گزار، ہمارے دروازے سے اس کی روح نہ گزار، ہم اس کے لیے دروازے نہیں کھولنے والے. اللہ رب العالمین اس روح کو اوپر سے زمین پر پھینک دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی میں دفنائے جاؤ گے اور اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھا کر کے کھڑا کر دے گا. میرے بھائیوں، اس کے برخلاف جو نیک روح ہوتی ہے، جو پاک روح ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندوں کی موت کا وقت آتا ہے اسی طرح آسمان سے بہت سارے فرشتے نازل ہوتے ہیں، دور بیٹھ جاتے ہیں. فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ جہنم کا ٹاٹ لے کر کے آئے تھے، جنت کا لباس لے کر کے آئے. وہ جہنم کی بدبو لے کر کے آئے تھے، جنت کی خوشبو لے کر کے آئیں گے. اور اس روح سے کہا جائے گا کہ اللہ کی رضا کی طرف نکل، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف نکل، تو وہ روح آسانی سے نکل جاتی ہے اور دور بیٹھے فرشتے فوراً اچک لیتے ہیں اور جنت کے لباس میں اس کی روح کو لپیٹ دیا جاتا ہے اور اس کو خوشبو سے معطر کر دیا جاتا ہے. انسان اور جنات کے سوا تمام مخلوقات اس کی خوشبو کو سونگتے ہیں اور جہاں آسمان کے تمام فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس روح کو میرے دروازے سے بھی گزار. اس روح کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا نام علیین میں لکھ دیا جاتا ہے جو نیکوں کے رہنے کا دفتر ہے، اور اس کا نام سجین میں لکھ دیا گیا جو گناہگاروں کے رہنے کا دفتر ہے. میرے بھائیوں، اس مرحلے سے مجھے اور آپ کو گزرنا ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب ہمیں ڈر کیسے، ہمیں خوف کیسے پیدا ہوگا؟ کیونکہ یہ مرحلہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، یہ مرحلہ تو ہم پر سے گزرا ہی نہیں، اسی لیے ہمیں موت کا خوف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ نے فرشتوں کو نہیں دیکھا اور نہیں دیکھ سکتے آپ فرشتوں کو جب تک کہ آپ اور میری اجل کا وقت نہ آ جائے. لیکن آپ نے یہ منظر تو دیکھا کہ راہ چلتا آدمی آج اچانک موت کا شکار ہو رہا ہے. آپ نے یہ تو دیکھا کہ نوجوان ہے، ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہونے کے باوجود بھی موت کا شکار ہو رہا ہے. کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اچانک امراض کی وجہ سے اموات ہو رہی ہے، حادثات کی وجہ سے اموات ہو رہی ہے؟ کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ چلتا پھرتا انسان اس دنیا سے چلا جا رہا ہے، پھر جب اس کی موت واقع ہوتی ہے کیا آپ نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ اس قدر وہ محتاجی کی زندگی میں پڑا رہتا ہے کہ اپنا لباس خود نہیں اتار سکتا، لوگ خینچی سے کاٹ کر اس کا لباس نکالتے ہیں؟ میرے بھائیوں، کیا معاملہ ہوتا ہے ایک مردے کے ساتھ، ایک میت کے ساتھ؟ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے کپڑوں کو خینچی سے کاٹ کر کے نکالا جاتا ہے. پوری زندگی مال و دولت کے پیچھے پڑا رہا، جیسے ہی جسم سے روح نکلی مال نے پیچھا چھوڑ دیا، برہنہ کر دیا لوگوں نے. کہاں رہا تیرا مال؟ کہاں رہے تیرے عالی شان کپڑے جسے تو زیب تن کر کے بڑا فخر محسوس کیا کرتا تھا؟ تیرے اس جسم سے وہ نکلتے ہی لوگوں نے اسے تجھ سے جدا کر دیا، تیرا مال تجھ سے چھین لیا گیا. خواتین ہوتی ہے جسم کے سارے زیورات کو نکال دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ غسل دینے والی غسال بھی ناک کا تنگا تک نکال کر کے لے جاتی ہے. کیا حقیقت ہے ہماری زندگی، کیا حقیقت ہے ہمارے مال و دولت کی؟ بتائیے، پوری زندگی مال کے پیچھے پڑتے رہے، جسم سے وہ نکلتے ہی مال کو چھین لیا گیا. پوری زندگی نام کمانے کے پیچھے رہے، مرتے ہی لوگوں نے پوچھا ڈیڈ باڈی کب لاؤ گے،
اب یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ عبداللہ کو کب لاؤ گے، یہ پوچھا جائے گا کہ ڈیڈ باڈی کب گھر کو آئے گی، باڈی کب گھر کو آئے گی، میت کو کس نماز میں ملاؤ گے۔ مرتے ہی شہرت ختم، نام ختم، وہ سارے معاملات ختم جو زندگی میں ہوا کرتے تھے، جس کے لیے جدوجہد کیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں پھر کیا معاملہ ہوتا ہے، چار لوگ مل کر کے غسل دیتے ہیں، کفن پہنایا جاتا ہے، وہی کفن جو ایک غریب کو بھی پہنایا جا رہا ہے، وہی کفن ایک امیر کو بھی پہنایا جا رہا ہے، کوئی تمیز نہیں، کوئی اس کے اندر تمیز نہیں، اس کو بھی رنگ سفید پہنایا جا رہا ہے، اس کو بھی رنگ سفید پہنایا جا رہا ہے۔ پھر عالیشان محلات میں رہنے والوں، فخر اور تکبر کے ذریعے غریب پر نگاہ نہ ڈالنے والوں، 3 وقت کی روزی کھا کر کے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، بڑے بڑے محلات میں رہ کر کے غریب پر نگاہ نہ ڈالنے والوں، تم کو بھی لے جا کر کے اسی سپرد خاک کیا جائے گا جس میں غریب کو دفنایا جاتا ہے، اسی مٹی کے حوالے کیا جائے گا جس مٹی کے حوالے غریب کو کیا جاتا ہے۔ کیا تمیز رہی، مرتے ہی اللہ تعالیٰ نے غریب اور امیر کا تمیز ختم کر دی، الٹا تم سے حساب لیا جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں موت دیا تھا، جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، اس نوازگی کا اللہ تعالیٰ تم سے حساب لینے والا ہے۔ کیا زندگی گزار رہے ہو میرے بھائی، اس مرحلے میں سب یکساں ہے، سب مجبور ہے، سب لاچار ہے، سب اللہ تعالیٰ کے دربار کے سواری اور بھکاری ہے، کوئی نہیں ہے جو اپنی جان بتا سکتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ جان میں کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ میرے بھائیو ہمارے جسم پھر بھی زندگی ہے، پھر بھی یہ حیات ہے، اس کو مرتے ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، کل من علیہا فان، جو کچھ دنیا میں ہے سب کو فنا ہونا ہے، حتیٰ کہ جو موت ہمیں نظر نہیں آتی۔ قیامت کے دن بخاری کی روایت ہے، اللہ رب العالمین جب جنتیوں کے فیصلے کر دے گا کہ تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، جہنمیوں کے فیصلے کر دی جائے گی کہ تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے، پھر اللہ رب العالمین جنتیوں کو جنت کے بالا خانوں پر بلائے گا، جہنمیوں کو جہنم کے بالا خانوں پر بلائے گا، بالکنیز پر بلائے گا، اور دونوں کو بلا کر کے کہے گا تمہیں موت نظر نہیں آتی نا، موت کو دمبے کی شکل دے گا، اور اس دمبے کو اللہ تعالیٰ ذبح کر کے کہے گا آج ہم نے موت کو بھی موت دے دیا، اے جنتیوں تمہارے لیے بھی موت نہیں، اور اے جہنمیوں آج تمہارے لیے بھی موت نہیں۔ پکارو موت کو، جہنمی جہنم کا عذاب میں اس طرف جوجھ رہے ہوں گے، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، اے اللہ زندگی نہیں معلوم ہوتی جہنم میں، موت کو پکارو تو موت بھی نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ کہے گا آج ایک نہیں بہت ساری موت کو پکارو تمہیں موت آنے والی نہیں، کیونکہ ہم نے موت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا، موت کو بھی ذبح کر دیا۔ کس کو پکارو گے؟ بندے کی التجائے رہے گی ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ تعالیٰ ہم نے تیرا عذاب دیکھ لیا، عذاب کی چیخوں پکار کو سن لیا، پھر دے دنیا کی طرف جائیں گے، دوبارہ موقع دے دے اچھے اعمال کر کے آئیں گے۔ کس دنیا کی آپ بات کرتے ہیں، کس دنیا میں لوٹائے جانے کی بات کرتے ہیں؟ یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، لو اس کے بارے میں اللہ نے کہا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اس زمین کو اللہ نے دوسری زمین سے بدل دیا، اس آسمان کو اللہ نے دوسرے آسمان سے بدل دیا، یہ زمین اب نہ رہی جس پہ ہم زندگی گزارتے تھے، رہا پہاڑوں کا معاملہ فجعلناہ ہباء منثورا، اسے غبار اور روئی بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے اڑا دیا، اور سمندروں کا پانی یاجوج ماجوج ایک ایسی مخلوق آئی تھی جس نے سارے سمندروں کا پانی پی لیا۔ دنیا کہاں باقی رہی، دنیا کہاں باقی رہی؟ اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج دونوں کی روشنی کو مسخ کر دیا، دونوں کو لپیٹ دیا، اب دنیا باقی نہیں رہی، میدان محشر ہے، اللہ کی جنت ہے، اللہ کی جہنم ہے، بندے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے جہنم میں داخل ہوں گے۔ جب اللہ رب العالمین نزول فرمائے گا، اللہ رب العالمین جب سب کے سامنے اپنے عرش کے ساتھ نزول فرمائے گا، اسی قدر وہاں پر جہنم کو بھی کھینچ کر کے لایا جائے گا۔ میرے بھائیوں یہ انسان کی موت کا وقت ہے جو اس کا 5واں مرحلہ ہے۔ موت سے جب اس کے بعد اس کو اٹھایا جائے گا، میدان محشر اس کے لیے 6واں مرحلہ ہوتا ہے۔ انسانی زندگی کا سفر عالم ارواح سے نکل کر مادر رحم سے نکل کر کے عالم دنیا سے لے کر کے اس قبر کے حوالے کر دیا گیا۔ پھر قبر کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اور ایک زندگی دینے والا ہے۔ قبر کے بعد اٹھایا جانا ہے، ہماری زندگی کا ہمارے جسم کا ہر حصہ گل جائے گا، کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا سوائے ہمارے جسم کے ایک ہڈی کے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ پیدا کرنے والا ہے، پھر دوبارہ ہمارے اجسام کو تیار کرنے والا ہے۔ پھر چاہے کسی بھی حالت میں ہم اس دنیا سے کوچ کر گئے ہو، اگر کوئی سمندر میں ڈوب کر کے مر گیا، اللہ اسے سمندر سے دوبارہ پیدا کرے گا۔
किसी की लाश को कोई किसी ने जला दिया, उसकी राख को जमा करेगा। अगर किसी की राख को किसी ने समंदरों में बहा दिया, उन तमाम जर्रात को अल्लाह ताला फिर से जमा करेगा और इंसान को फिर से जिंदा करेगा। किसी को जानवर ने खा लिया, जानवर ने निगल लिया, उस जानवर के पेट से अल्लाह ताला दोबारा पैदा करेगा। अल्लाह ताला इंसान को उनकी कब्रों से उठाएगा। मुख्तलिफ कैफियत होंगी, मुख्तलिफ हालात में इंसान उठेंगे। सूदखोर, दुनिया में अपने माल को बढ़ाने वाला, मिट्टी, ब्याज, इंटरेस्ट, फाइनेंस का पैसे से कारोबार करने वाला या अपनी ख्वाहिशें पूरी करने वाला, क़यामत के दिन जब अपनी कब्र से उठेगा, यतअब्बतहु शैतान मिनल मस, ऐसे उठेगा जैसे शैतान ने छू करके पागल कर दिया हो, शैतान ने छू करके इसे दीवाना कर दिया हो। क्यों? क्योंकि दुनिया में पैसे की धुन में बावला हो रहा था, पैसा कमा रहा था, ये नहीं देख रहा था कि हराम के जरिए से आ रहा है, सिर्फ माल माल करके दीवाना हो रहा था। अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन इसे उठाया तो इसे दीवाना करके उठाया, जैसे शैतान ने छू करके उसे दीवाना कर दिया हो। कोई अपनी कब्र से उठा है, कुछ औरतें उठ रही है अपनी कब्र से, अपने चेहरे को नोच रही है, खून आलूद कर रही है। ये कौन लोग हैं? ये वो कब्र पर, ये मैयतों पर नोहा करने वाली औरतें जो अपने मुर्दों पर रोया करती थी, अपने मुर्दों पर डांट पीटा करती थी, अल्लाह ताला के साथ बुरे गुमान किया करती थी और चीखें मार मार करके अपनी मैयतों पर रोया करने वाली औरतों को अल्लाह ताला जब कब्र से उठाएगा, ये अपने जिस्म को लोच करके लहूलहान करने वाली औरतें होंगी। मुख्तलिफ सूरतें होंगी क़यामत के दिन उठाए जाने की। मेरे भाइयों, ये मैदान महशर में सबको जमा कर दिया जाएगा। ये इंसान की जिंदगी का 5वां मरहला है। इसी तरह आखिरी मरहला ये है कि मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल आलमीन नुज़ुल फरमाएगा। इसके बाद तराजू कायम किया जाएगा, मीजान कायम किया जाएगा, इंसान के अमाल तोले जाएंगे। इसी तरह उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहम इंसान के सारे अमाल पर गालिब आ करके या तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नत में दाखिल करेगा या तो उसे जहन्नम के नजर कर देगा। ये इंसानी जिंदगी का सफर था जो आलम अरवा से लेकर या तो जन्नत में या तो जहन्नम में दाखिल होगा। ये कुछ मुख्तसर सा खाका था जो हमने आपके सामने रखा। इंसानी सफर, इंसानी जिंदगी का सफर यहाँ से शुरू होकर के उसका इख्तिताम या तो जन्नत है या तो अमाल के मुताबिक जहन्नम है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें ऐसे अमाल करने की तौफीक नसीब फरमा जिससे तेरी जन्नत हासिल कर सके, तेरी रजा हासिल कर सके, तेरी खुशनुदी हासिल कर सके। अल्लाह हम सबको जन्नत में इसी तरह जमा फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जहन्नम से आजादी अता फरमा। अल्लाह जहन्नम की आग से हम सब की हिफाजत फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله عز وجل في شان حبيبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.